معراج پیغمبر سب نے پڑھی ہے، سنی ہے، روایتیں پڑھی ہیں. معراج میں ایک خاص ہدیہ اور تحفہ پیغمبر لے کے آئے. کیا؟ نماز. ایک جملہ کہوں، مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ نماز جیسی عبادت کو معراج سے زمین پر لے کر آئے، اور ان کے پوتے زین العابدین کا کارنامہ یہ ہے کہ نماز کو زمین سے پھر مقام معراج پر پہنچا دیا. اس لیے یہ ہے زین العابدین. یہ زین العابدین ہے. کہاں سے کہاں نماز پہنچی ہے. ہم آپ کیا نماز پڑھیں گے، ہم آپ کیا استغفار کہیں گے، ہم آپ کیا تسبیح و تحمید الہی کریں گے. سید سجاد نے نماز پڑھی ہے کیسے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق، لوہے کی زنجیروں سے اس کے علاوہ بھی جکڑ دیا گیا ہے. اور سید سجاد ہیں جو نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں. بس اب کچھ مسائل میں پڑھنے کی ضرورت ہے. بتائیے، کسی کے پاؤں میں بیڑی ڈال دی جائے، وہ ذرا تشہد کے لیے بیٹھ کے تو دکھا دے ہمیں. کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، وہ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دکھائے، وہ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دکھائے. کسی کے گلے میں خاردار توق ہو اور کمر میں لنگر، وہ ذرا رکوع میں جھک کے تو دکھائے. مگر یہ سید سجاد ہیں جنہوں نے مسلسل نمازیں پڑھی ہیں. اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، یہ سید سجاد ہیں جنہوں نے صرف واجب نمازیں نہیں پڑھی ہیں، نوافل بھی ترک نہیں ہوئے ہیں. اور وہ نوافل ہمارے آپ کی طرح نوافل نہیں ہیں. سجاد جتنے نوافل پڑھا کرتے تھے. ارے جب اس اسیر کنبے کی شان یہ ہے کہ سید سجاد نے گواہی دی ہے، میری پھوپھی زینب کی نماز شب بھی کہیں قضا نہ ہوئی. آزادارو، ایک جملہ سن لو، برداشت کر لو، اور پھر آزاداری کا ثبوت دینا. میں نے یہ روایت پڑھی، کتابوں میں پڑھی کہ جناب زینب کی نماز شب کہیں چھوٹی نہیں، نہ دربار میں نہ زندان میں. شام کے تنگ و تاریک زندان میں بھی جہاں بیوی سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا، وہاں بھی نماز شب نہیں چھوٹی. جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا امام نے، سید سجاد علیہ السلام نے، تو پوچھا، پھوپھی اماں ذرا یہ بتائیے، آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا سبب ہے آج بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو پھوپھی نے جواب دیا، بیٹا کربلا سے آج تک آب و دانہ اتنی قلیل میں ملتا ہے جو قافلے کے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا. میں اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں، میں اپنے حصے کی غذا بچوں کو کھلا دیتی ہوں. اب بھوکے رہتے رہتے، پیاسے رہتے رہتے اب اتنی سکت اور توانائی نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکوں. سن رہے ہیں عزیز، سن رہے ہیں عزادار، میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، بچیاں سن رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں. نماز کی اہمیت سنی آپ نے، زینب نے کیسے حالات میں پڑھی. میں سوچتا تھا کہ نماز شب آخر واجب نہیں ہے، نماز شب واجب نہیں ہے، پھر یہ روایت میں آیا کیوں کہ جناب زینب کی نماز شب بھی ترک نہیں ہوئی. ایک روایت اور ملی، جب سید الشہداء امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے، رخصت ہوتے ہوتے کہا، اے بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. اب زینب کے لیے نماز شب حسین کی یاد بن گئی. حسین کی یاد ہے، یاد ماتم
بھی حسین کی عزاداری ہے، نماز شب بھی حسین کی عزاداری۔ نماز شب پڑھا کرو اور اس میں وہ دعا کیا کرو جو حسین کے لیے دعا مخصوص ہے۔ اللہم صل علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ نماز شب میں پڑھو۔ نماز شب کو عزاداری کا جز سمجھو، اس لیے کہ زینب نے نماز شب کو عزاداری بنا دیا ہے۔ عزاداری، سنو بات آگے پڑھا رہا ہوں۔ جب زینب کی نماز شب قضا نہیں ہوئی تو کوئی باور کر سکتا ہے کہ سید سجاد کی نمازیں نافلہ چھوٹ گئی ہو، نماز شب چھوٹ گئی ہو؟ نماز کہیں نہیں چھوٹی، حالانکہ ایسے ایسے موڑ آئے ہیں۔ بس اب ایک منظر ذکر کر دوں اور گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ امام کی شہادت آج نہیں پڑھ سکوں گا، مجھ میں طاقت و سکت نہیں ہے۔ منظر یہ ہے کہ کوفے اور شام کے درمیان تپتا ہوا صحرا ہے، دوپہر کا وقت ہے اور دھوپ کی شدت سے سید سجاد کے ہاتھوں میں جو ہتھکڑی ہے اس سے چھالے پڑ رہے ہیں، جو زنجیریں ہیں اس سے جسم مبارک پہ چھالے پڑ رہے ہیں، جو توق کے کانٹے ہیں وہ چبھ رہے ہیں، گلے سے لہو رس رہا ہے، اور سید سجاد نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جلتی ہوئی ریت پر تیمم کر رہے ہیں۔ ظالم دشمن نے اپنے ٹھہرنے کے لیے خیمہ نصب کیا ہے، اسیروں کو دھوپ میں کھڑا کیا ہے، لیکن خیمہ بلند ہے، خیمے کا تھوڑا سا سایہ ریت پر پڑ رہا ہے، زمین پر پڑ رہا ہے۔ سید سجاد نے ظالم کی شقاوت کو نمایاں کرنے کے لیے ایک اقدام کیا ہے، راحت طلبی کے لیے نہیں، ظالم کی شقاوت کو نمایاں کرنے کے لیے آہستہ آہستہ زنجیروں کو سنبھالے ہوئے تیمم کرنے کے بعد اس سائے میں آ کے کھڑے ہوئے جو خیمے کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی زنجیر کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، ظالم نے کہا اپنے غلام سے جا کے دیکھو یہ قیدی خیمے کے قریب کیوں آ رہا ہے۔ غلام نے جا کے کہا کہ یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ کہا جا کے کہہ دو جہاں کھڑا کیا گیا ہے وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، سائے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سید سجاد نے کہا میں خیمے کے اندر تو نہیں آ رہا ہوں، تیرے خواب و خور میں مخل نہیں ہو رہا ہوں، تیری راحت سلب نہیں کر رہا ہوں، یہ صحرا میں کھڑا ہوا ہوں۔ دشمن نکلا، خیمے سے نکلا ہاتھ میں تازیانہ لے کر، زینب نے دیکھا اور تڑپ گئی، بیٹا ابھی پھوپھی زندہ ہے، سجاد میرے قریب آ جاؤ۔ اور ایک مرتبہ کہا بہن ام کلثوم، رباب، لیلا، فضا، آؤ ہم حلقہ کر کے کھڑے ہو جائیں، ہمارے سجدے میں بیٹا، ہمارے سائے میں بیٹا نماز ادا کر لے۔